الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی. محترم حضرات، آج اللہ کے اس گھر میں ہم اور آپ ایک نکاح کی تقریب میں شامل ہیں. ہمارے انتہائی عزیز شبیر بھائی کے نکاح کا یہ موقع ہے اور خطبہ نکاح کے بعد مجھے حکم ملا ہے کہ نکاح کے تعلق سے چند منٹ کچھ گفتگو آپ کے سامنے کروں. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و عورت کے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ مرد کو عورت کی ضرورت ہے اور عورت کو مرد کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے، شریعت نے جو ایک جائز نظام بنایا ہے، جو ایک حلال طریقہ بنایا ہے، اس کو نکاح بولتے ہیں. نکاح کا یہ رشتہ ظاہر خون کا رشتہ تو نہیں ہے، لیکن اس نکاح کے رشتے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی کہ نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے اس قدر چاہنے والے اور ایک دوسرے کے لیے اس قدر اپنے دل میں الفت رکھنے والے بن جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس رشتے کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بیوی شوہر کے لیے لباس بن جاتی ہے اور شوہر بیوی کے لیے لباس بن جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے اس سے حسین تعبیر نہیں ہو سکتی. بیوی شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے. لباس عام طور سے 3 چیزوں کے لیے پہنا جاتا ہے. ایک تو انسان اپنے سطر کو ڈھانپنے کے لیے پہنتا ہے کہ لباس ہے تو انسان کا سطر ڈھپا ہے، اور دوسرے یہ کہ لباس جو ہوتا ہے انسان کو موسم کے اثرات سے بچاتا ہے. گرمی ہے ہم کاٹن پہنتے ہیں، سردی میں ہم موٹا کپڑا پہنتے ہیں، بارش میں رین کوٹ پہنتے ہیں.
اور لباس کا تیسرا کام یہ ہے کہ لباس ہمیں زینت دیتا ہے، لباس ہمیں سجاتا ہے، لباس ہمیں اٹریکشن دیتا ہے۔ اب ذرا قرآن کریم کی اس آیت پر غور کیجیے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تم ایک دوسرے کو خوبصورتی دیتے ہو، ایک دوسرے کو سجاتے ہو۔ شوہر کے بغیر بیوی ادھوری ہے اور بیوی کے بغیر شوہر ادھورا ہے۔ ایک دوسرے کی ضرورت ہو، ایک دوسرے کی زینت ہو۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اذا تزوج العبد فقد استکمل الایمان، جب بندہ نکاح کرتا ہے تب اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یعنی نکاح ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کے تقاضے انسان نہیں پورے کر سکتا نکاح کے بغیر۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء، اگر تم میں سے کوئی شادی کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، تو نکاح کرے، شادی کرے۔ اور اسی لیے اسلام کا جو نکاح کا سسٹم ہے میرے بھائیوں بہت ہی سمپل ہے۔ یہ بارات اور یہ جہیز اور یہ دنیا بھر کی رسم و رواج یہ ہم لوگوں نے ایڈ کی ہے، یہ ہندوستانی ماحول میں ایڈ کی گئی ہے۔ شریعت میں ان رسم و رواج سے نکاح کا یہ رشتہ بہت بالا تر ہے۔ اور ایک آخری بات بیان کر کے ہم نکاح کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں اس نکاح کی طاقت بیان کی کہ نکاح کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ بھائی مرد و عورت کے درمیان تعلق کی ناجائز شکلیں تو ہزاروں ہیں، حرام طریقے سے تو بہت سارے رشتے بن رہے ہیں۔ یہ رشتہ جو حلال طریقے سے بنتا ہے اس کی طاقت کیا ہے؟ آئیے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں سورہ روم کی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری بیویوں کو بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ یہ سکون کا جو لفظ ہے نا، یہ بڑا عجیب لفظ ہے۔ میاں بیوی کے درمیان کا جو رشتہ ہے نا، یہ صرف اپنی ایک خواہش پوری کرنے کا نام نہیں، یہ سکون کا ذریعہ ہے یہ رشتہ۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی، رحمت پیدا کر دی۔ انسانی زندگی میں ایک ایسا بھی ٹائم آتا ہے، شوہر 70 سال کا ہو گیا، بیوی 65 سال کی ہو گئی، اب جسمانی کوئی اٹریکشن نہیں ہے، اب کوئی ایک دوسرے کی خوبصورتی میں مرتا مٹتا نہیں ہے، مگر اس عمر میں بھی وہ بوڑھا اس بوڑھی کے بغیر نہیں رہتا اور وہ بوڑھی اس بوڑھے کے بغیر نہیں رہتی۔ یہ نکاح کی طاقت ہے، یہ نکاح کی طاقت ہے، یہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہمیں اس رشتے میں محبت رکھی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آج کے اس نکاح میں بھی برکتیں پیدا فرمائے۔ ہم نکاح کی کارروائی کو آگے بڑھانے جا رہے ہیں۔ جناب شبیر احمد ولد محمد خلیل اللہ، آپ کا نکاح مسمات فاطمہ زہرا بنت محمد راجہ کے ساتھ آپ کی جانب سے 2 گواہوں جناب محمد مراد صاحب اور جناب مدثر بہروز صاحب کی موجودگی میں، اور دلہن کی طرف سے ان کے ولی جناب محمد راجہ صاحب اور ان کے وکیل جناب محمد معصوم صاحب کی موجودگی میں آپ کا نکاح ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ مہر کے طور پر 12 گرام سونے کا ہار ہے۔ اس مہر کے عوض آپ کا نکاح فاطمہ زہرا بنت محمد راجہ کے ساتھ 2 گواہوں اور ایک وکیل کی موجودگی میں کیا جا رہا ہے۔ کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ الحمدللہ۔ آئیے اس رشتے کی برکت کے لیے، خیر و برکت کے لیے دعا کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت پیدا فرمائے، اللہ ہر شر سے دونوں کو محفوظ رکھے، اللہ تعدم حیات ان کو کتاب و سنت پر قائم رکھے، اللہ ہر قسم کی بری رسموں سے، شرک و بدعت سے اللہ ان کو محفوظ رکھے، اللہ نیک اور صالح نسل کی بنیاد رکھے، رب العالمین دونوں کے گھر والوں کو ہر قسم کی کے شر سے محفوظ رکھے۔
رب العالمین اس نکاح میں آئے ہوئے تمام زندگی میں کتاب و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بیننا فی خیر. آمین. مبارک.